واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ انتہائی قابل احترام اور قابل تکریم میرے اس فیض ریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں اور انتہائی قابل شفقت میرے عزیزوں، آج جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ غفلت کا دور ہے، لاؤبالی پن کا دور ہے، آخرت سے چشم پوشی کا دور ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کے پاس بیٹھ کے بات توجہ سے نہ سن رہا ہو تو آپ آواز کو تھوڑا اونچا کرتے ہیں، پھر بھی نہ سنیں تو آپ مزید اونچا کر دیتے ہیں، پھر بھی نہ سنیں تو آپ اس کو ہاتھ سے ہلاتے ہیں کہ میری بات سنیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ پھر بھی نہ سنیں تو آپ زور سے اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اور اگر وہ گہری نیند لمبی تان کے سویا ہو اور بالکل آپ کی بات
محسوس ہو آپ کو کہ کبھی سننے کو تیار نہیں یا نہیں سن پائے گا، تو آپ اور زیادہ چیختے چنگھاڑتے ہوئے زور سے اس کو جھنجھوڑ کے بیدار کرتے ہیں۔ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں، تو اللہ کبھی بیماری کے ذریعے ان کو یاد دلاتے ہیں کہ میں ہوں، میری سنو۔ کبھی ان کے دائیں بائیں میتیں ہوتی ہیں تو ان کو سناتے ہیں کہ میری سنو۔ جب پھر بھی نہیں سنتے تو اللہ پوری زمین کو جھنجھوڑ کے اس کے اوپر زلزلہ برپا کر کے سناتے ہیں۔ اے انسانوں، زمین پہ بسنے والوں، تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ تمہیں یاد ہی نہیں کوئی رب بھی ہے، تمہیں یاد ہی نہیں کوئی آخرت بھی ہے، تمہیں یاد ہی نہیں کوئی موت بھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک مستقل موضوع چلے گا، ممکن ہے کئی خطبات جمعہ کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے، سفر آخرت، تاکہ غفلتوں کے پردے جو دل کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور سستیوں کے زنگ جو دل کو کھائے جا رہے ہیں اور ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، شاید کہ اس بہانے وہ غفلتیں اور وہ کوتاہیاں کچھ کم پڑ جائیں یا ختم ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری آخرت کا سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ میں آج ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید اور احادیث سے یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا کہ ہماری آخرت کا سفر موت سے نہیں، ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو آتے ہی آخرت کے لیے ہیں، یہاں تو ہم مسافر ہوتے ہیں، اور سفر ہمارا تب سے شروع ہو جاتا ہے جب سے اس نطفہ کو علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے۔ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 120 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم ينفخ فیہ الروح، پھر ہمارے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے، اور جو ہی زندگی ملتی ہے، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں ہوتے، آنکھ کھولی نہیں ہوتی، دنیا کے لحاظ سے ہمارا ایک دن بھی نہیں گزرا ہوتا، لیکن قبل از حیات کا جو پروسیس تھا، 120 دن گزرے، روح پھونکی گئی، اور اس کے ساتھ ہی فرشتہ آتا ہے اور 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا سفر کتنا ہے اور کب تک یہ زندہ رہے گا۔ اجلہ، اس کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، کسی کو لمبی عمر دی جائے یا تھوڑی عمر دی جائے، یا دوسرا مطلب کسی کو عمر دی جائے اور اس کی عمر میں سے جتنے بھی دن اس کے کم ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے ہی ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس آیت کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور رحم مادر کے اندر ماں کے پیٹ ہی سے روزانہ یہ کتنے دن اور راتیں گزار رہا ہے اور کیسے اس کی مہلت کم ہو رہی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری آخرت کا سفر اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ ابھی ہماری آنکھیں پوری شاید نہیں بنی ہوتی، ابھی ہمارے ہاتھ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوتے، ابھی ہمارے پاؤں اپنی مکمل شکل میں نہیں آئے ہوئے ہوتے، ابھی ہماری گروتھ کو کافی سارے مہینے باقی ہوتے ہیں، صرف 120 دن گزرے ہوتے ہیں، اور 120 دن گزرنے کے بعد ہی، یعنی 4 ماہ کے بعد بھی ابھی ہماری زندگی شروع ہونے میں، جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، دنیا میں آنے میں ابھی 5 ماہ باقی ہوتے ہیں کہ اس وقت سے ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔
یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نہ سمجھیں شروع ہوا ہے یا نہیں شروع ہوا ہے. اور قرآن مجید کی روشنی میں جب ہماری آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو 5 سٹیجز ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر گزارتے ہیں. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان 5 سٹیجز پر ہی فوکس کریں گے، اور صرف ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ وہ آخرت کے جس کو ہم سفر شروع ہونا سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہی جو سفر شروع ہوا ہوتا ہے، جس میں در حقیقت ہم نے آخری سفر کی صحیح تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے 5 سٹیجز قرآن مجید نے بیان کیے. یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے کامل توجہ کے ساتھ سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے الفاظ بھی آپ کو ایک ایک کر کے یاد ہوتے جائیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے. پہلی سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کہا ہے. قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، ہر دور، ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے کے لیے ہے. کھیل کے انداز تو بدل سکتے ہیں، آؤٹ ڈور انڈور کے انداز تو ہو سکتے ہیں، زمانے کے ساتھ کھیلیں ترقی تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی حقیقت آگے پیچھے ہو جائے. رب تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، اے انسانوں، اے بنی نوع انسان اور آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے. ماں کے پیٹ میں کھیلتے ہو، رحم مادر میں کھیلتے ہو، ماں کی گود میں کھیلتے ہو، ماں کی چھاتی پہ کھیلتے ہو، باپ کے شانوں پہ کھیلتے ہو، پھر انگلیاں پکڑ کے کھیلتے ہو، پھر گھر کے اندر کھیلتے ہو، چارپائی پہ کھیلتے ہو، بیڈ پہ کھیلتے ہو، ڈرائنگ روم میں کھیلتے ہو، اپنے لاؤنج میں کھیلتے ہو، گھر کے صحن میں کھیلتے ہو، گلی میں کوچہ میں، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں کھیلتے ہو، پرائمری سکول کے گراؤنڈ میں، ہائی سکول کے گراؤنڈ میں، اور یونیورسٹی کے وسیع و عریض گراؤنڈز کے اندر کھیلتے ہو. اے میرے بندو، میں تمہارا رب بتاتا ہوں، تمہاری زندگی اور آخرت کا حقیقی سفر اس زندگی کے اندر گزارتے ہوئے زندگی کا پہلا حصہ تم کھیل کھیل میں ضائع اور برباد کرتے ہو. دوسرا حصہ رب تعالیٰ نے کہا لہون، تم تماشوں میں گزارتے ہو. لعب اور دوسرا حصہ لہو. لعب اور لہو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لعب تو ہے کھیل، اور لہو وہی کھیل جب وہ گیدرنگ میں آ جائے، اجتماع میں آ جائے، اور میچز میں آ جائے، مقابلے میں آ جائے، کمپٹیشن میں آ جائے. ایک اور لہو کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، ہر وہ چیز جو لیس امپورٹنٹ ہے اس کے اندر انسان مصروف ہو کے، جو کم اہم چیز ہے اس میں مصروف ہو کے زیادہ اہم چیز کو جب انسان بھول جائے تو اسے لہو کہتے ہیں. تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے. تیسرا سٹیج اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زینت میں گزر جاتا ہے.
زینت، حسن، جمال، خوبصورتی، بننا، سنورنا، نت نئے فیشن، ڈیزائن، نت نئے سٹائلز، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، نئے نئے میک اپ، مختلف کریمز، مختلف لوشنز، پاؤڈرز، انسان کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا یہ جو اس کے اوپر ایک دھن سی سوار ہوتی ہے، ایک یہ چیز سوار ہوتی ہے، سب سے اچھا، سب سے حسین میں نظر آؤں، رب تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ اس میں گزر جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ، جانو، پہچانو، سمجھو تمہاری زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کچھ حصہ کھیل میں گزارتے ہو، کچھ حصہ تماشوں میں گزارتے ہو، کچھ حصہ زیب و زینت، حسن و جمال اور اس دوڑ کے اندر گزارتے ہو۔ آپ ذرا اپنی ماضی کو یاد کیجئے، میں اپنی ماضی کو یاد کروں، بیتے دنوں کو یاد کروں، ماں کی محبتوں اور بہن کی لوریوں کو یاد کروں، اپنے بچپن لڑکپن کو یاد کروں، تو رہ رہ کے قرآن کی صداقت یوں آنکھوں کے سامنے آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تیرا کلام کتنا عظیم، زندگی کے حقائق تو کس خوبصورت انداز کے اندر بتاتا ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزرتا ہے، تیسرا حصہ زیب و زینت، حسن و جمال میں گزرتا ہے۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا رہنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت اپنے آپ کو ظاہر کرنا، محفل میں جانا، پھر یہ چاہنا لوگ میرے حسن، میرے جمال کی تعریفیں کریں۔ ہماری معصوم سی بیٹیاں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے یہ بیٹے ان کی زندگی کو دیکھیں۔ خصوصاً میں دوبارہ ایک اور حساب سے جب اس آیت میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے پہلے 5-6 سال کی عمر ہماری ساری توجہ کھیل پہ ہو جاتی ہے، پھر 12-13 سال تک تماشوں میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد ٹین ایج میں خصوصاً 13 سال سے لے کے 19-20 سال تک ہمارا زیادہ فوکس اور زیادہ توجہ اپنے حسن و جمال اس چیز پہ ہوتی ہے۔ ہر سٹیج جس میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جب اگلے سٹیج میں پہنچتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے نہیں وہ پہلا سٹیج تو فضول تھا، اصل چیز تو یہ ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم سمجھتے تھے یہی سب کچھ ہے، ہماری کل کائنات، ہمارا سارا جہاں، ہمارے سارے کے سارے چکر اور سمائل اور مسکرانا اور رونا، یہ سب کچھ فیلنگز ہوتی ہیں اس 6-7 ماہ کے بچے کی بھی، جو ابھی جنین کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس کی بھی احساسات ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ ماں کے پیٹ کو کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آنکھ کھولی، اپنے گھر کو دیکھا، ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں، زندگی اس سے کچھ بڑی ہے، اس سے کچھ وسیع ہے، لیکن ہم نے ماں کی گود، اس کی چھاتی، باپ کی انگلی، گھر کے صحن، 100 روپے کا کھلونا، 200 کی کار، 1000 کی چھوٹی سی گاڑی، جب ہم اس سٹیج میں تھے ہمارے لیے وہ اتنی ہی قیمتی تھی جتنے آج کسی کروڑ پتی کے لیے اس کی لینڈ کروزر والی گاڑی ہوتی ہے۔ جب ہم بچپن میں تھے تو 1000 اور 500 کی چھوٹی سی گاڑی اور چھوٹے چھوٹے کھلونے ہمارے لیے اتنے ہی قیمتی تھے، ہم سمجھتے تھے یہی تو زندگی ہے، یہی تو سب کچھ ہے، ہمیں مل جاتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے تھے، وہ چھوٹا سا کھلونا چھن جاتا تھا تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ ہماری سوچ یہ تھی کہ یہی تو زندگی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جانو اس چیز کو، تمہاری زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ کھیل میں گزارتے ہو، دوسرا حصہ تماشوں میں برباد کرتے ہو، تیسرا حصہ زیب و زینت، حسن و جمال کے اندر گزار دیتے ہو،
پھر ہم تھوڑے سے اور میچور ہو جاتے ہیں. 25 سال کے ہو گئے, 26 سال کے ہو گئے, شادی ہوئی, نکاح ہوا, رب تعالیٰ نے بیٹے دیے, بیٹیاں دیں, رب تعالیٰ نے اہلیہ دی, گھر دیا, ذمہ داریاں آئیں. پھر ہمیں تھوڑا سا اور ہوش آیا, ہم نے سوچا یہ تو میں فضول سب کچھ کر رہا تھا, کھیل سے کیا ہوتا ہے, حسن سے کیا ہوتا ہے, کپڑوں سے کیا ہوتا ہے, میک اپ فیشن سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز تو پیسہ ہے, دولت ہے, بینک بیلنس ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے, جاگیریں ہیں, زمینیں ہیں, پراپرٹی ہے, اچھی اور اعلیٰ کوٹھی ہے, خوبصورت بنگلہ ہے, اور بہترین قسم کی رہائش ہے, اور زیادہ سے زیادہ دولت, سونے چاندی کے ڈھیر. اس چیز کی قدر ہے, کوئی اونچا عہدہ, سٹیٹس, کوئی بہت بڑی جاب اور ملازمت, یہ چیز ہوتی ہے. زندگی کا چوتھا سٹیج شروع ہوا. ہم نے سمجھا کہ سب کچھ پہلے فضول کرتے رہے, اصل کرنے کے کام تو یہ ہیں. پھر چوتھے سٹیج میں ہم مال کمانے لگے, اولاد کو اور ان کی ترقیوں کی فکر لاحق ہوئی. اس سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے تکاثر کہا ہے. تکاثر, ایک دوسرے سے زیادہ لینے کی کوشش, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا, تکاثر. اس مرحلے میں ہم زندگی کا اتنا حصہ گزارتے ہیں کہ یہ مرحلہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک زندگی ختم نہیں ہوتی. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. چوتھا اور پانچواں مرحلہ تفاخر, ایک دوسرے پہ فخر کرنا, تکاثر, فخر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ کمانا اور آگے بڑھنا. یہ مرحلہ بہت لمبا ہوتا ہے. کتنا لمبا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ کہے گا اللہ ایک تیسری بھی چاہیے. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. جس پہ اللہ چاہے مہربانی کر دے, علیحدہ بات ہے. قرآن مجید نے اس سٹیج کو بیان کیا کتنا لمبا ہوتا ہے. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تکاثر میں تم غافل رہتے ہو. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو. یہ کرتے کرتے ہماری عمر 40 سال ہو جاتی ہے. 40 سال بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے. یعنی 13-14 سال سے
اگر ہماری جوانی اور بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے تو 40 سال تک وہ اپنے عروج کی طرف کئی حوالوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور 40ویں سال ہماری جوانی ایک طرف پیک پہ ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز پیک پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو 40 کے بعد ہمارا زوال شروع ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، گھر کے آنگن میں بچے کھیلنے لگتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں، کچھ لاشیں ہم نے اٹھا لی ہوتی ہیں، کچھ موتیں ہم نے دیکھ لی ہوتی ہیں، کچھ جنازوں کو ہم نے کندھا دے لیا ہوتا ہے، کچھ قبریں ہم نے کھودی ہوتی ہیں، کچھ پیاروں کو ہم نے لحد میں اتار لیا ہوتا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لینا ہم شروع ہو جاتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان۔ مسجد اسحاق کے میرے 40 کے پیٹے میں زندگی بسر کرنے والے پیارے بھائیوں اور میرے عزیزوں، خاص توجہ سے آپ لوگ سنیے کہ 40 سال کی عمر میں بھی جس کو کچھ سفر آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، اور کچھ اس کو میتیں یاد آنے لگ جائیں، اور کچھ وہ اپنی زندگی کو بدلنے لگ جائے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اس عمر میں ہوش کے ناخن لینے والے انسان کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کب ہوش آئے گا؟ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے 40 سال کی عمر، اور عموماً 40 سال تک جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، جو ڈگریز لینی ہیں، جو تعلیم حاصل کرنی ہے، جتنے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ہمارے اندر سکل اور مہارت ہے، وہ ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جو ہم نے کمانا ہوتا ہے وہ کما چکے ہوتے ہیں، جتنا ہم نے بزنس کو عروج تک پہنچانا ہوتا ہے اپنی بساط کی حد تک ہم عروج تک پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ ایک طرف جب ہم اپنے عروج کو چھو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمارا زوال شروع ہو رہا ہوتا ہے، ادھیڑ عمر شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ حتیٰ کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ سے 5 باتیں کی۔ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ اس عمر میں یہ 5 احساسات رکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ 5 دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ 5 فیلنگز بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر لیے۔ اللہ کو ان سفید بالوں کی بڑی عزت ہے، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس کی پہلی دعا یہ تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ، میں گناہ کرتا رہا تو احسان کرتا رہا، میں کوتاہیاں کرتا رہا تو انعام کرتا رہا، میں خطائیں کرتا رہا تو فضل کرتا رہا۔ 40 سال تک تیری مہربانیاں میرے اوپر جاری رہیں، نہ جانے میں کتنی تیری جناب میں کوتاہیاں کرتا رہا۔ اللہ اب مجھے ہوش آ گئی ہے، اب مجھے توفیق دے دے، تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، توفیق دے تیرا شکریہ ادا کروں جو تو میرے اوپر 40 سال تک انعام کرتا رہا اور میرے والدین پر بھی انعام کرتا رہا۔ بعض لوگ 40 سال میں بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں۔
کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے اپنے گھر میں 40 سال کی عمر میں 7 سال کے 8 سال کے 9 10 11 12 13 سال کے بچے آنگن میں خوشیاں بکھیر رہے ہوں، وہ ان کے لیے دن رات ایک کر کے محنتیں کر رہا ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان 40 سال کی عمر میں بھی اس کو پھر بھی خیال نہ آئے کہ میرے والدین نے میرے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ وہ اپنے ہی بچوں میں مگن رہے، نہ اس کو ماں کا احساس، نہ باپ کا پاس، نہ کسی بڑے کا خیال، نہ اس کا ادب۔ 40 سال کی عمر میں بھی جس کو یہ عقل نہیں آئی ہے وہ بد نصیب انسان ہے۔ عقل مند انسان اس عمر کے اندر تو اس حد تک کہتا ہے، اپنی دعاؤں میں والدین کو شامل کر کے اسے یاد آنے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، یہ مجھے کیسے کھپاتے اور ستاتے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا۔ پھر اس کی دعا ہوتی ہے، اللہ جو کوتاہیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، اب مجھے توفیق دے میں تیرا بھی شکر گزار بن جاؤں، اور جو میرے والدین پہ تیرے انعامات ہیں مجھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دیتے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ جو کچھ کرتا رہا ہو گیا، اب مجھے توفیق دے نیک عمل کروں، ترضا، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری دعا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میں نے تو جیسی زندگی گزاری سو گزاری، میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ صرف دعا ہی نہیں کرتا، وہ اولاد کو ان راہوں پہ لگاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہنچ کے میتیں دفنا کے اور لاشیں اٹھا کر بھی اگر اس کی اولاد بالکل مخلوط ماحول میں، برہنہ قسم کی محافل میں اور مکس گیدرنگ کے اندر یوں آوارہ پھرتی ہے، اور اس کو نہ اپنی فکر نہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر، تو اب اس کو ہوش کب آئیں گے، اب اس کو عقل کب آئے گی؟ 40 سال کے پیٹے میں پہنچ کے انسان کی تیسری دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ میں نے تو جو زندگی گزاری غفلتوں میں گزار لی، مجھے توفیق دے دے، میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ چوتھی دعا، انی تبت الیک، جتنی میں نے کوتاہیاں کی، اسے کبھی لڑکپن یاد آتا ہے، بچپن یاد آتا ہے، جوانی یاد آتی ہے، 15 17 سال 20 21 سال کی عمر میں جو سیاہیاں کرتا رہا اور کتاب زندگی پہ جو داغ ڈالتا رہا اور اپنے کردار کو جو داغدار کرتا رہا، وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے درخواست پیش کرتا ہے، اللہ اب تو میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ پانچویں دعا، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ آئندہ زندگی تیری مان کے چلوں گا۔ 40 سال کی عمر میں جس کو یہ 5 دعائیں نصیب ہو جائیں، جو اصل میں 5 فیلنگز ہیں، ایمان سے بھرپور خوبصورت اور عظیم ترین، اللہ رب العالمین کی بیان کرتا ہے، رب تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے اس انسان کو جس کو 5 احساس نصیب ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے اس کو بہت بڑے انعامات دوں گا۔ پہلا انعام، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ پہلا انعام، میں جتنے یہ نیک اعمال کرے گا وہ سارے بہترین نیک اعمال اس کے قبول کر لوں گا۔ نتجاوز عن سیئاتہم، جتنی اس سے سابقہ زندگی میں کوتاہیاں ہو گئیں وہ ساری ہی میں معاف کر دوں گا۔
فی اصحاب الجنہ، پہلے یہ جیسا بھی تھا سو تھا، اب تو یہ بدل گیا ہے نا، اس کا نام میں بروں کی فہرست سے نکال کے جنتی لوگوں میں لکھ دوں گا۔ پھر تاکید کرتے ہوئے کہا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، 40 سال کی عمر میں اے میرے بندے اگر تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے تو یاد رکھنا میرے یہ 3 پکے تیرے ساتھ وعدے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، پھر زندگی کا ایک سٹیج آتا ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، پھر زندگی کی وہ سٹیج آتی ہے جب ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، حسن سارا بڑھاپے کے اندر کہیں دفن ہو جاتا ہے، چھپ کے رہ جاتا ہے، اور 70-80 سال کے اس بابا جی سے کہتے ہیں کہ آپ دادا جان فنکشن میں جانا ہے، پروگرام میں جانا ہے، آپ بھی کوئی بن سنور لیں۔ یہی وہ اپنی جوانی میں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا تھا اور دن رات کے گزرنے نے اب اس کے چہرے پہ ایسی جھریاں ڈال دیں، جواب دیتا ہے بیٹا میری وہ عمر گزر چکی ہے۔ کبھی کبھی پھر اس بڑھاپے میں اگر خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو نیک اولاد مل جائے اور سنبھال لے تو اس پہ اللہ کا فضل، اور اگر اس کو نیک اولاد نہ ملے، بدبخت اولاد سے واسطہ پڑ جائے، تو پھر کبھی کبھی وہ ماجرا بھی ہوتا ہے، وہ سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ لاہور کی انارکلی میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایک دفعہ ہمارا رات کو کی فنکشن اور تقریب تھی، راہ گزرتے ہوئے 70-80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا اور ان بزرگوں سے پوچھا گیا آپ رات کے اس وقت میں یوں روڈ پہ کیسے پھر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ بیٹا میں کیا کروں، میرے 4-5 بیٹے ہیں اور انارکلی کے اندر میری اربوں کی جائیداد ہے، میں نے اپنے نام پہ لگوا کے رکھی ہے، نہ میں بیٹوں کے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہوں اور نہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، اور بیٹے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور ایک اور بابا جی 25-30 سال پہلے میں نے ان سے یہ الفاظ سنے تھے اور آج تک میرے کانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ اونچی اونچی کہہ رہے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے گلے کے اندر ڈھول لٹکاؤں، اچھا پھر کیا کریں، پھر میں گلیوں میں جاؤں، پھر کیا کریں، میں ایک اعلان کروں، کیا اعلان کریں، میں یہ اعلان کروں کہ کوئی جیتے جی اپنی اولاد کے نام پہ اپنی جائیداد کبھی نہ لگوائے۔ اچھا کیوں نہ لگوائے؟ اس لیے نہ لگوائے کہ میں نے جائیداد ساری اپنی اولاد کے نام پہ لگا دی ہے، اور اب اس وجہ سے بھی مجھے اپنے گھر میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑھاپا، موت نہ بھی ہو، قبر نہ بھی ہو، تو بڑھاپا بجائے خود ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارا یہ سفر کیسے گزرتا ہے، کیسے گزر رہا ہے یہ سفر۔ مجھے والد محترم رحمہ اللہ کبھی نہیں بھولتے، 90 سال کی عمر میں چھت پہ ایک دفعہ تنہا بیٹھے ہیں، اور بہت دفعہ وہ کہتے تھے مجھے کبھی تنہائی کا موقع دیا کریں۔ تنہا بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس خبر گیری کے لیے حاضری دیتا ہوں کہ خیریت تو ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے مسلسل رو رہے ہیں۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے بیٹا آج میرا ماں کہنے کو دل چاہتا ہے۔
90 سال کی عمر میں. کس کو کہوں ماں؟ میرا دل چاہتا ہے. ایک دفعہ بہت دیر تک سسکیاں. پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے نیند نہیں آتی. پوچھا نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں آتی کہ میں رات کو لیٹتا ہوں تو وہ 25 سال کی عمر میں جانے والی تیری بہن یاد آتی ہے جس کا جنازہ اٹھایا تھا، اور 45 سال کی عمر میں جو بیٹے کی لاش اٹھائی تھی کبھی وہ یاد آتی ہے. کبھی سٹیج کے وہ بزرگ جو میرے دائیں و بائیں روپڑی، لکھوی اور غزنوی علماء بیٹھے ہوتے تھے وہ یاد آتے ہیں. کبھی وہ خوبصورت اور عظیم شاگرد 20، 25، 30 سال کی عمر میں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا وہ یاد آتے ہیں. کبھی رشتہ دار، اقربا یاد آتے ہیں، ان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے تیرتی ہیں. اور پھر یہ یاد آتا ہے کہ آج میرے دوستوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، میں تو کسی کے ساتھ دکھ سکھ بھی شیئر نہیں کر سکتا. فرمانے لگے یہ یاد کرتے کرتے، لاشوں کو گنتے گنتے اور میتوں کی تعداد شمار کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم اتنا ہی زوال کا شکار کر دیتے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو عقل کیوں نہیں ہے؟ بوڑھوں کو دیکھ کر بھی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آخرت کے سفر کی تیاری کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ارحم الراحمین ہے نا، وہ رب العالمین ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جس کو ہم جتنی عمر دیں اتنا ہی اس کو الٹا کر کے پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کے باوجود لوگ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. کچھ وہ ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ بچتے ہیں وہ عمر کے نکمے ترین حصے کی طرف پلٹ جاتے ہیں. وہی بچپن واپس آ جاتا ہے. اکھڑی اکھڑی بہکی بہکی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی فرمائشیں، چھوٹے چھوٹے سے احساسات اور فیلنگز. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا ہے، خصوصی طور پہ کہا ہے، یاد رکھیے گا وہ لوگ جن کے گھروں میں بوڑھی مائیں موجود ہیں، بوڑھے باپ موجود ہیں، ان کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھیے. سب سے زیادہ شیڈیول میں ان کے لیے وقت رکھیے گا. سب سے زیادہ احتیاط ان کے معاملے میں کیجیے گا، اور سب سے زیادہ احساس ان کا کیجیے گا، کیونکہ ان کے احساسات بہت گہرے ہو جاتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس والد محترم کو لے کے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو 10 منٹ پہلے جو کام کیا ہے بعض دفعہ وہ یاد نہیں رہتا، لیکن 40 سال پہلے کی باتیں ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی بزرگ تھے، اس عمر میں چند منٹ پہلے کیا ہوا کام بعض دفعہ یاد نہیں رہتا، 40-50 سال پہلے کی باتیں یاد رہتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ 80 اور 90 سال کی بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ جب آپ اس کی خدمت کر کر کے، کبھی اکتاہٹ کا احساس کر کے اونچا بولتے ہیں تو اس کو آپ کا بچپن 50 سال پہلے والا یاد آ جاتا ہے. میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب تیرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر تو ان سے اف نہیں کہنا ہے،
ڈانٹ والا لفظ نہیں بولنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, باتوں میں لہجوں میں بڑی نرمی پیدا کر لینی ہے. یہ زندگی کا آخری سٹیج ہوتا ہے. جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک فائنل سٹیج کو بیان کیا. دوبارہ ترتیب کو ذہن میں لائیے گا کہ سب سے پہلا سٹیج کھیل میں، دوسرا سٹیج تماشوں میں، تیسرا سٹیج زیب و زینت حسن و جمال زیبائش و آرائش میں، چوتھا سٹیج تفاخر میں، پانچواں سٹیج تکاثر میں، ایک دوسرے سے زیادہ مال کو حاصل کرنا. یہ کرتے کرتے بڑھاپا طاری ہو گیا. میں نے عرض کی تھی کہ ہر اگلا سٹیج پہلے سے مشکل ہوتا ہے، اور میں عرض کرتا چلوں ہر اگلا سٹیج پہلے سے مشکل بھی ہوتا ہے، اور ہر اگلے سٹیج پہ پہنچ کے پچھلا سٹیج فضول سا لگنے لگتا ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے آٹومیٹیکلی کھا رہے تھے، پھر ہم دنیا میں آئے تو ماں کے پستان سے کچھ محنت کر کے ہمیں دودھ کا انتظام کرنا پڑا، اور آگے بڑھے تو فیڈر کے ذریعے سے ہماری خوراک کا انتظام ہوا. ماں باپ ہماری صفائیاں کرتے رہے، اور آگے بڑھے روٹی کے نوالے خود توڑنے پڑے. کماتے ماں باپ رہے اور ہم ان کی کمائی کھاتے رہے، لیکن اپنا خیال خود کرنا پڑا. اور آگے بڑھے زندگی اور مشکل ہو گئی، کمانا خود پڑا. پہلے فرمائشیں کرتے تھے، اب فرمائشیں پوری کرنی پڑیں. اور آگے بڑھے بڑھاپے کے اندر زندگی اور مشکل ہو گئی. اور دوسری حقیقت یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر اگلے سٹیج میں پہنچ کے پچھلا سٹیج عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ میں ایسے بھی کیا کرتا تھا، میں اس کو سب کچھ سمجھتا تھا. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اسے سب کچھ سمجھا، پھر چھوٹے چھوٹے کھلونوں میں آئے اسے سب کچھ سمجھا، لڑکپن میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، جوانی میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، بزنس میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، بڑھاپے میں آئے، اور اس کے بعد جب موت کا مرحلہ آیا پھر سمجھ آئی وہ سارے سٹیج ہی فضول تھے، زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو، اس کے بعد آخری سفر اور بلکہ منزل شروع ہوئی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قیامت صغریٰ آ گئی، موت کا مرحلہ آ گیا، ملک الموت نظر آنے لگا، جدائی پڑنے لگی. جو ساری محنت کی تھی وہ تو اس سے پہلے ہی پتہ چل رہا تھا کہ شاید فضول ہی سب کچھ کرتے رہے. جب ہم 80-90 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، جو ہم نے کاروبار 10,000 لاکھ سے شروع کیا تھا، اگر اللہ نے فضل کیا وہ کروڑوں اربوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے، پوتوں اور نواسوں تک معاملہ پہنچ چکا ہوتا ہے. اور یہ 80-90 سال کے بابا جی اپنی اربوں کی کمائی میں سے صبح و شام ایک پوری چپاتی بھی نہیں کھا سکتے ہیں. سمجھ تو وہاں ہی آنا شروع ہو جاتی ہے زندگی کیا ہے اور اصل زندگی کیا ہے. لیکن بالخصوص سمجھ آتی ہے جب ملک الموت آ جاتا ہے، سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے،
پھر وہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ کے پیارے انسان، زندگی بھر محنت کرنے والے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کو گزارنے والے، تیری ساری تھکاوٹیں دور ہیں، اللہ کی رحمتیں تیرے انتظار میں ہے، آؤ جنت میں لے کے جانا ہے۔ اور اگر زندگی تو گزاری اور آخرت کا کبھی سوچا ہی نہیں، روح بعد میں نکالتے ہیں اور چہرے اور پیٹھ پہ گرزیں مارنا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث، اور گندی روح گندے جسم کے اندر رہنے والی، نکل، آج تیری مہلت ختم اور عذاب کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اے اللہ، پھر یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ قبروں میں چلے گئے، پوری زندگی اونچی کوٹھی کی خواہش رہی اور 5 فٹ کا گڑھا مل گیا، پوری زندگی زیب و زینت کپڑوں کو سنوارتے رہے اور کفن کی 2 چادریں مل گئیں، پوری زندگی اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ہمیں 2-4 فٹ نیچے کر کے منو مٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی، پوری زندگی نام کی شہرت کے لیے جیتے رہے اور ہمارا نام ایسا گم ہوا کہ میت میت میت، جنازہ یہ ہمیں آخری ٹائٹل اور آخری لقب ملا، ڈیڈ باڈی، مردہ اور لاش یہ ہمیں آخری اعزاز اور دنیا والوں نے آخری پروٹوکول دیا۔ پھر چند ماہ تک ہمارے بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بیویوں نے ہمیں یاد رکھا، پھر اور سال گزرے، بیویوں کو اور شوہر مل گئے، شوہروں کو اور بیویاں مل گئیں، دوستوں کو اور دوست مل گئے، کمپنیوں کو اور ملازم مل گئے، لوگوں کو اور لوگ مل گئے، اور ہم تہہ خاک ایسے جا کے سوئے کہ 30 سال کے بعد جب ہمارے پوتوں اور نواسوں تک بات پہنچی تو وہ ہماری قبروں کا نام و نشان بھی بھول گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہاری دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا کو صرف دنیا کے لیے گزارا ہے تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کو آخرت کے لیے اور رب کے لیے گزارا ہے تو یہ قیمتی بن جائے گی۔ یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آئندہ خطبات جمعہ میں سفر آخرت کے مرحلے وقت کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے آتے ہیں، ہر مرحلے کی ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے اور اس میں کیا کچھ کما کے جانا ہے اور کیسے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اچھی طرح بیان کرنے، سننے، سنانے کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر جميع إخواننا المظلومين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔